بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. سردیاں چونکہ شروع ہو چکی ہیں تو ان دنوں کے اندر ایک مسئلے میں لوگوں کو الجھن کا شکار کیا جاتا ہے. چونکہ سردیاں ہیں، سردیوں کے اندر وضو کرنا عموماً مشکل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہر بندہ جراب بھی استعمال کرتا ہے. لہٰذا وضو کرتے ہوئے جراب کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات لوگ یہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ جراب پر مسح جائز ہے، لہٰذا بندہ آسانی طلب کرتے ہوئے جراب پر مسح شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں، یہ مسئلہ غلط بیان کیا جاتا ہے. اس مسئلے کی بنیاد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ جل شانہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھا دیں گے تو آپ الجھن کا شکار نہیں ہوں گے. وضو کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ جل جلالہ قرآن مجید کے اندر حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ نے اس کے اندر وضو کے فرائض کو بیان فرمایا ہے. تو چونکہ ہمارا موضوع پاؤں ہے، لہذا میں صرف اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو ٹخنے سمیت دھویا جائے. اب قرآن مجید کے اندر حکم یہی موجود ہے پاؤں کو دھویا جائے، تو لہٰذا پاؤں کو دھویا جائے گا. لیکن احادیث کے اندر اتنی روایات ملتی ہیں موضع پر مسح کرنے کی، لہٰذا ہم نے اس وجہ سے موضع پر مسح کیا. ورنہ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر دھونے کا حکم ہے، حدیث کے اندر موضع پر مسح کرنے کا حکم ہے. آپس کے اندر تباین ہے، یہ آپس کے اندر ضد ہے. قرآن کے اندر دھونے کا حکم، حدیث کے اندر مسح کا ذکر، تو لہٰذا یہ آپس کے اندر ضدیں ہیں. ہم کس پر عمل کریں؟ ظاہر سی بات ہے قرآن ہے، قرآن پر عمل کیا جائے گا. لیکن محدثین کی اصطلاح میں ایک یہ اصول چلتا ہے کہ جب خبر متواتر ہو، یعنی اس روایت کو روایت کرنے والے افراد اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اس خبر کو، اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اس کی وجہ سے قرآن مجید والے حکم کو بعض اوقات چھوڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا جب تک موزہ نہیں پہنا ہوگا اس وقت تک قرآن کریم کے حکم پر عمل ہوگا، پاؤں دھویا جائے گا. لیکن جب موزہ پہنا ہوا ہوگا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس قدر موجود ہیں، لہذا موضع پر ہم مسح کر سکتے ہیں. تو بنیاد یہ ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے. لیکن احادیث کے اندر موضع پر مسح کا ذکر ملتا ہے، تو لہذا اس لیے ہم موضع پر مسح کر لیتے ہیں. لیکن جراب پر مسح کا ذکر صرف چند ضعیف روایات کے اندر ملتا ہے، کسی ایسی صحیح روایت کے اندر نہیں ملتا کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم کے حکم کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر حکم دھونے کا ہے، تو پھر مضبوط حدیث مقابلے کے اندر چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کے حکم کو چھوڑ سکیں. لہٰذا جراب پر مسح کرنے والی جتنی بھی روایات پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. ترمذی شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر جرابوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جوتوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جرابوں پر مسح بھی فرمایا، جوتوں پر مسح بھی فرمایا. جرابوں کے اندر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. ضعفہ سفیان الثوری وابن المدینی، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ سے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. لہذا یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل درست نہیں. اور دوسری بات کہ اگر صرف اس حدیث کو لے کر جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تو جوتوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، پھر جوتوں پر بھی مسح کیا جائے، وہاں یہ کہتے ہیں جوتوں پر مسح نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا قرآن مجید کا حکم دھونے کا ہے.
احادیث متواترہ کے اندر صرف موزے پر مسح کا ذکر ملتا ہے، اس لیے موزے ہی پر مسح کیا جائے، جرابوں پر مسح نہ کیا جائے۔ اور ایسا امام اگر آپ کو ملے کہ جو جرابوں پر مسح کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں، اور اگر غلطی سے پڑھ لی ہے، آپ کو بعد کے اندر علم ہوا ہے، تو اپنی نماز کو لوٹا لیں، تو اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں۔ موزے خریدیں، اتنے مہنگے نہیں ہیں، اگر آپ نے مسح کرنا ہے تو موزے خرید کر پہنیں، ان پر مسح کریں، ورنہ آپ جراب اتاریں، یہ مشقت برداشت کریں، اللہ جل جلالہ آخرت کے اندر اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔